بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے زندگی بہت غور کیا ہے میں نے تجھ پر، تو رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر یوں ہوا کہ زندگی مصروف ہو گئی، جو جانے جان تھے ان کے وقت نام رہ گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ زندگی شاید اسی کا نام ہے، دوریاں، مجبوریاں، تنہائیاں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزارتے ہیں۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا پڑے گا۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنی بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ خواہشات سے کچھ نہیں بدلتا، فیصلوں سے تھوڑا بہت بدل جاتا ہے، عزم سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اچھی کتاب کا مطالعہ کرنا فکروں، پریشانیوں اور غیر ضروری خدشات کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہمیں لوگوں کے برے رویوں اور تلخ لہجوں کے پیچھے چھپی وجوہات کا پتہ چل جائے تو یقیناً ہمیں ان سے ہمدردی محسوس ہو۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں، اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ جب آپ ایک گھنٹے میں کئی بار کسی کا واٹس ایپ چیک کریں گے اور وہ آن لائن آیا ہے یا نہیں، تو یقین کریں اس نے آپ کو محبت کی ہو یا نہ دی ہو، اس نے آپ کو ذہنی مریض ضرور کر دیا ہے۔